جناب سید آفتاب حسین بخاری شاہ صاحب مدد غلامی تشریف لاتے ہیں جناب سیدنا سید آفتاب حسین شاہ صاحب بخاری مدد غلامی. ابو گاؤں کہنے بھیجے نانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم المجيد الحميد الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله العظيم. بابا ذكر الرب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد یہ کمال حکم دیا کسی بلغ اللہ بے کمال یہ جمال حسن دیا کسی کشفت ہو جا بے جمال یہ ہوئی بلائی عطا کسی حسنت جمیل خصالہ یہ کہہ رہا ہے خدا کسی صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. معزز سامعین کرام، آج کی محفل تاریخ کائنات فخر بنی آدم آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار رحمت پروردگار بے سید الابرار بے چین دلوں کے قرار گناہ گاروں کے ہم مسار بے یاروں کے یار ہم غریبوں کے مددگار ساری خدائی کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ معراج کے سلسلہ میں منعقد کی جا رہی ہے. خطاب تو واعظ مرشدان مولانا غضنفر فرمان کے میں فقط حاضری کے لیے چند باتیں سرکار کے واقعہ معراج کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی بلندیوں اور رفتوں کو چھوتے ہوئے رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور رب کائنات اپنے محبوب کو بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. یہ معراج اور اسی طرح جب قرب اعلیٰ حاصل کرنے کے بعد اسلام واپس تشریف لائے تو جس طرح عروج آپ کا عظیم معجزہ ہے اسی طرح معراج سے واپس آنا اس سے زیادہ معجزہ ہے. اس لیے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اگر رب کائنات کی بارگاہ کے اندر آقا یہ عرض کرتے میرے پروردگار مجھے تیرا قرب ہی کافی ہے، میں زمین کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور تو نے مجھے بڑی شان غام کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، تو میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا. تو بتائیے کیا رب کی ذات انکار کر سکتی تھی جس نے خود 70,000 فرشتوں کی بارات بھیج کر فرشتوں کے سردار جبرائیل کو ساتھ بھیج کر آقا علیہ السلام اپنے چچی صاحب پہ انہیں حاجی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، بڑی
اپنی شانوں کے ساتھ جب آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے لامکان پہ جاتے ہیں تو کیا آقا علیہ السلام کی اس درخواست کو رد کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، لیکن رب کائنات کے محبوب نے اس بلندی کو چھوڑ کر اپنی امت کے ہاں واپس آنا مناسب سمجھا، اس لیے کہ جو شخص اوپر جائے وہ نیچے کو فیض نہیں دے سکتا۔ جتنا فیض آقا علیہ السلام نیچے آ کر اپنی امت کو دے سکتے تھے، اوپر جا کر ایسا ممکن نہ تھا۔ تو اتنی بڑی شان والا اتنی بلند بدیوں کو چھوڑ کر خاک پر آ کر اپنی امت کو فیض دے رہا ہے، یہ آپ کا ہی کمال ہے۔ جیسے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر یا پی ایچ ڈی استاد پرائمری کے بچے کو تعلیم نہیں دے سکتا جتنی تعلیم ایک پی ٹی سی ماسٹر دے سکتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں بٹھا کر اس چھوٹی عمر کے بچے کی زبان بولنے کی کوشش کرتا ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ بول کر اپنے بچے کو ہنساتا ہے، گود میں کھلاتا ہے۔ اگر سننے والا یہ کہے کہ باپ کو تو بولنا بھی نہیں آتا، اسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ یاد ہیں، تو یہ سننے والے کی نادانی ہے۔ نہیں، اسے بولنا تو آتا ہے لیکن اپنے مقام کو چھوڑ کر اس نے اپنے آپ کو بچوں میں گم کر دیا۔ بول تو سکتا ہے لیکن باپ کے مقام سے نیچے اتر کر اس نے چھوٹے بچے کی زبان بولنے کی کوشش کی ہے۔ قربان جائے آقا علیہ السلام کی ذات پر کہ اپنی بلندیوں کو چھوڑ کر اپنے اس مقام کو چھوڑ کر اپنے امت کی ہاں زندگی بسر فرما رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ مسجد نبوی میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، باہر سے ایک سائل آواز دیتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام کر دیجئے، اقامت کھڑی ہو چکی ہے، جماعت شروع ہونے والی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دے، یہ رب کا فریضہ ہے، کسی ادا کرنے کے بعد میرا کام کروں گا۔ نہیں، آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ اس سائل کا کام پہلے کیا، نماز بعد میں پڑھی۔ حدیث بخاری شاہد ہے کہ آپ نماز پڑھنے لگے کہ ایک پاگل عورت آقا علیہ السلام کی انگلی پکڑ کر مدینے کی گلی بازار میں آتی ہے اور آقا علیہ السلام کے پاؤں ننگے ہیں، جہاں بٹھاتی ہے آقا بیٹھ جاتے ہیں، جہاں چلاتی آقا چلتے ہیں۔ ایک پگلی عورت ہے لیکن آقا علیہ السلام اس پگلی عورت کا دل بہلانے کے لیے جو وہ انداز بنانا چاہتی ہوئے بناتے ہیں۔ یہ آقا کا مقام ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بلندیوں کو چھوڑ کر اپنے پڑوسن کے لیے بکری کا دودھ دو رہے ہیں، کبھی عورتوں کے سین کے طرف جاؤ پھر رہے ہیں، کبھی بچوں کو کندھے پہ بٹھاتے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام اپنا بستر مبارک مہمان گھر آتا ہے لیکن گھر میں جگہ نہ تھی، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنا بستر انور اس کافر کے لیے چھوڑ دیا، اس بستر پر کافر کو بٹھایا اور 7 بکری کا دودھ دوہ کر آقا علیہ السلام نے اسے نوش فرمایا، فرمایا کہ یہ نوش کرو۔ وہ دودھ پیتا رہا، اس نے سوچا کہ کفار و مشرکین نہ جانے کیا کیا الزامات لگاتے تھے اور کیا کچھ محمد اسلام کو حقہ بنا رکھا تھا، لیکن ان کا کردار تو مختلف میں نے پایا ہے۔ اللہ اکبر، رات سوچتا رہا، صبح اٹھا تو دولت ایمان نصیب ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے ایک پیالہ دودھ بکری کا دو کر پیش فرمایا تو وہ دودھ کا پیالہ نوش کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور چاہیے؟ عرض کی آقا جب اندر کفر تھا تو 7 پیالے نوش کرنے کے بعد بھی سیرابی نہیں جاتی تھی،
آقا جب ایمان نصیب ہو گیا تو ایک پیالہ پیا تو اسی سے جی بھر گیا. جب قلب کے اندر ایمان کی دولت ہوتی ہے تو پھر بھوکے پیٹ بھی انسان کو ایسی قوت ملتی ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ کی رائی کے برابر نظر آتی ہے. تو حضور اسلام کا واپس آنا عروج سے زیادہ معجزہ ہے. آقا فرماتی جب میں رب کی بارگاہ میں پہنچا تو رب کائنات نے سب سے پہلے میرے ساتھ جو کلام کیا ویسے تمام گفتگو ایک خواب میں رکھی. گفتگو عوام کے لیے نہ رب نے بتائی نہ رسول نے بتائی. اخفاء ہے، آف دی ریکارڈ ہے. اور محبوب جب محب کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو وہ عوام کی ہوتی ہی نہیں، وہ عوام کو بتا ہی نہیں رہا، اس لیے کہ عوام کے سمجھنے سے مبالغہ ہوتی. گفتگو ہوئی، قرآن شاہد ہے، گفتگو کا انکار کفر ہے. لیکن کیا ہوئی، کیسی گفتگو ہوئی، اس بارے میں قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے. وما ينطق عن الهوى فاوحى الى عبده ما اوحى. وحی کی بندے پر جو کرنی تھی. اس گفتگو میں فقط رسول اسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جب میرے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا تو سب سے پہلے یہ کلام کیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. جب یہ سلام اللہ نے میرے ساتھ فرمایا تو جواباً میں نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. قربان آقا آپ کی عظمت پر، ان بلندیوں پر بھی جا کر اپنی امت کو نہ بھولا. عرض کیا مولا میں نے تیرا سلام قبول فرمایا، لیکن میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں تیرے اس سلام میں اپنی امت کو شامل کرنا چاہتا ہوں. السلام علینا، مولا سلام ہم پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور مولا ان بندوں پر جو تیرے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، میری امت کی وہ شہداء، وہ عابدین، وہ راکعین، وہ ساجدین جو ہم وقت تیری یاد میں مصروف رہتے ہیں، ان پر بھی تیری برکتیں نازل ہو، ان پر بھی تیرا سلام نازل ہو. بس یہی دو کرنے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو گفتگو ہوئی اس کا اظہار نہیں فرمایا گیا. آپ واپس تشریف لائے. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں پیارے محبوب اے نبی اللہ، آپ کو اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ اور 6 ماہ کے روزے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، میری کثیر امت تھی، میں نے بڑی محنت کی اس پر، میرا تلخ تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ آپ پر، آپ کی امت پر یہ 50 نمازوں کا تحفہ اور 6 ماہ کے روزے فارغ ہوئے. واپس جائیے، جا کر رب کی بارگاہ میں تفریح کی درخواست کیجیے، کمی کی درخواست کیجیے. رب کائنات کے حکم دوبارہ جاتے ہیں، جا کر درخواست پیش کرتے ہیں مولا میری امت پر یہ فارغ ہے، اس میں تکلیف فرمائیے. حضرت انس کی حدیث کے مطابق 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، 45 رہ جاتی ہیں. حضرت قیاس 9 چکر لگے، 45 معاف ہو گئے اور 5 باقی رہ گئے اور 1 ماہ کے روزے باقی رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، جہاں تک میرا مشاہدہ ہے آپ کی امت پر یہ 5 بھی باقی ہے. جائیے، جا کر رب کی بارگاہ میں کمی کی درخواست کیجیے. حضور اسلام فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتا ہے. آقا علیہ السلام کا یہ جملہ بتا رہا ہے اوپر سے پھر بھی انکار نہیں. اگر رب کی بارگاہ میں اسلام ایک اور درخواست پیش کر دیتے تو اس سے بھی چھٹکارا مل سکتا تھا. اوپر سے انکار نہیں، لیکن ان سے فرماتے ہیں کہ اب مجھے موسیٰ جاتے ہوئے شرم آتی ہے. جب یہ کلمہ سنا رب کائنات نے فرمایا محبوب یہ 50 نمازوں کا ایک بہانہ تھا.
گیا ثواب کا معاملہ تو میرا خزانہ اتنا بڑا پڑا ہے کہ پوری کائنات اول سے لے کر آخر تک چوریاں بھر کر اپنی خواہشات کے مطابق لے جائے تو اتنی بھی خزانہ رحمت میں کمی واقعہ نہیں ہوتی کہ سمندر میں سسوئی نہ بودی جائے اور اس کی سوراخ پر ایک پانی میں قطرہ لگ جائے. یہ نمازی ایک بہانہ تھا. سو جو 5 پڑھے گا اعلان فرما دو اسے 50 کا ثواب مل جائے گا. جو 1 ماہ کے روزے رکھے گا 6 ماہ کے روزے کا ثواب عطا کیا جائے گا. میری بارگاہ میں ثواب کی کوئی کمی نہیں. امت پڑھتی چلی جائے ثواب عطا کرتا چلا پڑھے تو صحیح. اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ پیشین گوئی حق ثابت ہو رہی ہے کہ امت محمدیہ پر یہ 5 نمازیں بھی آئی ہیں. آقا علیہ السلام کی واپسی کی تفصیل کتب حدیث میں درج نہیں. جیسے کہ جاتے ہوئے 7 آسمانوں میں انبیاء سے ملاقاتیں، عربوں کی مشاہدات اور دیگر سیر و سیاحت تفصیل موجود ہے لیکن واپسی میں تفصیل موجود نہیں. اتنا معلوم ہے کہ جیسے براق کا رابط کہتے ہیں واپسی بھی براق پیش کیا گیا. آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے. یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ رب کائنات نے کسی اور نبی کو 6 آسمان پہ کیوں نہ رکھا، فقط موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور اعتراض کہتے ہیں یہاں پہ اعتراض کیا. بعض حضرات ایک مخصوص قسم کی عینک لگا کر اسلام اور تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصاً فضائل اور مراتب کو مخصوص عینک چڑھا کر ان پر اعتراضات کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر کسی نے سرخ عینک لگائی ہو سفید چیز میں سرخی نظر آئے گی. اگر اسلام اور قرآن و سنت کی عینک لگا کر انسان کسی بات کو مشاہدہ کرے دیکھے پرکھے تو یقیناً اسے حق بات ہی نظر آئے گی. لیکن بعض حضرات اسے مت بھی روک دیتے ہیں. اعتراض بھی کیا گیا اگر حضور اسلام کو علم ہوتا کہ 50 دینے کے بعد 5 ہی ملنی ہے تو حضور اسلام پہلے ہی 5 لے آتے. یہ 50 دے کر 45 کی تکمیل کیوں ہو رہی ہے؟ اب یہ اعتراض اگر دیکھا جائے تو درست نہیں، نہ صرف رسول پر ہے بلکہ اللہ کی ذات پر ہے. اس لیے کہ 50 نمازیں تو رب نے دی تھی تو اعتراض رسول پہ نہیں اللہ کی ذات پہ کیا گیا. لیکن عرفاء اور اولیاء یہاں سے حکمتیں نکالتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ بجائے اس رخ منفی رخ کے مثبت رخ کو دیکھتے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ جا کر بار بار کرتے ہیں وجدانی کیفیت کے ساتھ مولا مجھے دیدار عطا فرما، رب ارنی انظر الیک، مجھے اپنا جلوہ دکھا. لیکن آگے سے جواب آ رہا تھا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دے سکتا. یہاں پہ رب کائنات کے دیدار کی نفی نہیں ہے. رب کائنات کا دیدار محال نہیں ہے. اگر محال ہوتا تو نبی اپنی زبان سے کلمہ دہراتا بھی نہ. نبی کا زبان سے کوئی بات کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات ممکن ہے. رب کا دیدار انسان کے لیے، رب بندے کے لیے ممکن ہے، لیکن رب نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ جس ذات کے لیے میں خود بنا ہوں جب تک میں اسے نہ دکھا دوں کسی اور ذات کو نہیں دکھاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دور پہ 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر عرض کی مولا مجھے دیدار عطا کر، مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ نبی کی کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی. مؤخر تو ہو سکتی کسی حکمت کے پیش نظر لیکن رد نہیں ہو سکتی. رب نے فرمایا موسیٰ تو متوجہ ہوتا تھا کوئی دور پہ دیدار کے لیے درخواست کی تھی نا، آج رات میرے دیدار کی رات ہے، تو 6 آسمان پہ کھڑا ہو جا، میرا محبوب واپس آ رہا ہے اور بہانے کے طور پہ 50 نمازیں دے رہا ہوں. تو اس لیے کہ میرے محبوب کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے اور جب تو یہ کہے گا کہ یہ 50 نمازیں تیری امت میں باری ہیں تو یقیناً اسے دکھ ہوگا
امت نہیں پڑھ سکے. باری ہے چاہیے بخشائیے. وہ میری بارگاہ میں آ کر سرسبزی میں رکھ کر دعا کرے گا, میں خوش ہوں گا, میں کہوں گا جاؤ محبوب معاف کر دیا 5, پھر آئے گا, پھر کہنا یوں بار بار تو اسے تکتا جا, اسے تکتا جا. گویا کہ آج کی رات بالواسطہ بلا واسطہ تو میرا جلوہ دیکھتا چلا جا. گویا کہ ایک بہانہ, یوں بہانہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے, یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو پاس رکھنے کے لیے ایک کھڑا تھا کہ بنیامین کو کہا, بنیامین بھائی جان میں تیری غلے کی بوری میں شاہی پیالہ رکھ دوں گا. وہ یہ نہ قانون جائز ہے نہ شرم جائز ہے, لیکن اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں, اور کیا کروں. تجھے رکھنے کے لیے ایک بہانہ یہ ہے, اور اپنے آپ کو چھپا بھی رہے تھے اپنے بھائیوں سے. پیالہ رکھ دیا اور پیالہ کو نکلا بنیامین کی بوری سے اسے رکھ دیا. فرمایا کہ یہی ایک بہانہ ہے رکھنے کے لیے. رب نے فرمایا محبوب تجھے بار بار تکنے کا اور تجھے بار بار گفتگو کرنے کا, تو جب میری بارگاہ میں آ کر متوجہ ہوگا, درخواست کرے گا, تو مجھے کتنی خوشی ہوگی. یہی ایک 50 نمازوں پہ تو کا بہانہ ہے. بہانہ یہ بنا دیا اور بار بار کہا کہ محبوب تو مجھے دیکھتا جا, میں تجھے دیکھتا جا. آقا علیہ السلام واپس اور اپنی بستر مبارک پر آرام فرما ہو گئے. نماز تہجد کا وقت ہوا, اٹھی نماز ادا فرمائی. لوگ حسب معمول آپ کی بارگاہ میں دستبوسی کے لیے, دیدار کے لیے آتے رہے. آپ نے یہ واقعہ پیش کروایا کہ میں آج کی رات اللہ نے مجھے معراج عطا فرمائی اور مسجد حرم سے اقصیٰ کے اقصیٰ سے نامقام کی سیر کرتے ہوئے صدیوں کا سفر چشم زدر میں کرنے کے بعد واپس اپنے مستر پہ آ گئے. جب یہ واقعہ کفار و مشرکین نے سنا, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, یہ دیگر کفار و مشرکین نے جب نے سنا تو حرم کعبہ میں ایک قحط ہو گیا, غلغلہ کھڑا ہوا. لوگوں نے اتنا شور ڈالا اور ابو جہل یہ کہتا ہے کہ ہم عرصہ دراز سے کسی واقعے کی تلاش میں تھے کہ محمد کی زبان سے ایسا کوئی واقعہ نکلے جس کو ہم اتنا اچھالیں تاکہ یہ لوگ جان جائے کہ محمد نعوذ باللہ کاذب ہے. بھاگتا ہوا صدیق اکبر کے دروازے پہ جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. دستک دی, صدیق باہر آتی. آپ نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے اے ابو بکر مجھے معلوم ہے کہ تیرے محبوب نے آج کیا ایک پل کھلایا ہے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے بولو. اس نے کہا کہ اس کا یہ کہنا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آج کی رات مجھے معراج ہوئی ہے اور حرم سے اقصیٰ سے لمکہ پہ گیا اور آنے رات میں واپس آ گیا. کیا یہ بات کیا کل کی نماز کی جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ مسکرائے, فرمایا اگر میرا محبوب اس سے بڑھ کر بھی کرے تو مجھے یقین ہے, اس لیے کہ یہ تو اقسام لمکہ کا معاملہ ہے. مجھے میرے محبوب نے رب کا معاملہ بتایا تو میں نے دیکھا تک نہیں ہے. میرے محبوب نے کہا رب ایک ہے. میں نے کہا آقا آپ صدق, آپ نے سچ فرمایا. میں رب کو دیکھا نہیں, بغیر دیکھے رب پہ ایمان لے آیا. تو یہ کیوں نہ مانوں کہ اگر میرے محبوب نے کہا ہے سچ ہی ہوگا اور یقیناً سچ ہوگا. ابو بکر واپس تشریف لاتے, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر واقعے کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کرتے. اسی دوران ابو جہل ایک کثیر وقت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ آپ دن سیریں کرتے رہے, نامقام بھی گئے, خدا سے ملاقات کی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں ایک سوال کا جواب دو. آپ نے فرمایا پوچھو. وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اقصیٰ کی, مسجد اقصیٰ کی کتنے دروازے, کتنے جدید ہیں, کتنے روشن دان ہیں, کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنے دروازے ہیں, بتائیے ذرا. اگر کوئی آدمی سب کو چھوڑے اپنے گھر کے جدید دروازے بھی کسی کو معلوم نہیں, جو 24 گھنٹے وہاں رہتا ہے اسے بھی یہ معلوم نہیں ہے. یہ سوال نہ تھا, اور انہیں سوال ایسا کیا کہ انہیں معلوم تھا کہ آقا علیہ السلام اس قبل زندگی بھر کبھی بھی مسجد اقصیٰ بھی نہیں گئے.
سوال ایسا کیا تاکہ یہ ڈگمگا جائے، پریشان ہو جائے، پریشان کرنا مقصود تھا۔ آقا علیہ السلام نے ذرا توقف فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی محبوب گھبراتے کیوں، آنکھ اٹھا کر سامنے دیکھو۔ جب سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو مسجد اقصی کا نقشہ سامنے تھا۔ آقا علیہ السلام دیکھ دیکھ کر بتاتے جاتے تھے، اتنے دروازے، اتنے جدید ہیں، اتنے روشن دان ہیں، اور تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ تو بات درست ہے۔ اٹھنے لگے، جاتی بات کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور بتائیے، ہمارے قافلے گئے ہوئے اس طرف تجارت کے لیے، وہ واپس آنے کی آج کی امید ہے، وہ بتاؤ کب تک آئیں گے لوٹیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے ان تینوں قافلوں کو دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کب تک لوٹیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک قافلہ مجھے ربا کے مقام پہ ملا، اور جب میں وہاں سے گزرا مجھے پیاس لگی، ان کا اونٹ گم تھا، وہ اونٹ کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے، اس اونٹ پر ایک پلان تھا، پلان میں ایک پانی کا پیالہ بھرا ہوا تھا، مجھے پیاس لگی، میں براق سے اترا اور وہ پیالہ پانی کا میرے نوش بنایا، قریبی میں نوش بنا چکا کہ ایک آدمی آ گیا، اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا یہ تو محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ آدمی آ جائے تو پوچھ لینا کہ پلان میں پیالہ تھا یا نہ تھا، اور سلام میں نے کیا یا نہ کیا۔ میں نے کہا یہ بات دلیل آپ کی صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرا قافلہ مجھے ذی فجا کے مقام پہ ملا، اور جب میں وہاں سے گزرا میرا براق میں وہ تین کے ساتھ ان کی جب قریب سے گزرا ان کا اونٹ ڈرا، اور اس اونٹ پہ دو آدمی سوار تھے، جب وہ اونٹ دبکا تو اس کے دبکنے سے ڈرنے سے وہ دونوں آدمی اونٹ سے گر پڑے اور ایک کی بازو اور ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ جب وہ قافلہ آئے تو پوچھ لینا کہ تمہارے کسی آدمی کی بازو اور ٹانگیں تو ٹوٹ گئی تھی؟ انہوں نے کہا یہ بات بھی دلیل آپ کی حق ہے۔ آپ نے فرمایا تیسرا قافلہ، اس قافلے سے سب سے آگے جو اونٹ تھا اس پر دو دھاری دار، ایک سیاہ دھاری دار اور ایک سفید دھاری دار، دو گولیاں غلے کی لگی ہوئی تھی۔ جب آئے تو دیکھ لینا کہ سب سے پہلے جو اونٹ چل رہا ہے اس پر وہ دو گولیاں لگی ہوئی کہ نہیں لگی ہوئی، اور یہ سب کچھ دیکھنا انتقال تجربہ پہ ڈالنا ہے۔ یہ بھی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ دوران سفر براق کی رفتار کو یاد یہ ہے کہ جہاں تک حد نگاہ تک آپ کا خیال ہوتا تھا، لیکن پھر بھی آپ کی نگاہ نبوت ہر چیز کو مشاہدہ فرما رہی ہے اور بغور آپ کو جائزہ لے رہی ہے۔ کہا کب تک لوٹیں گے؟ آپ نے فرمایا ایک قافلہ جب سورج طلوع ہوگا تو قافلہ مکے میں ہوگا۔ فرمایا کہنے میں دوسرا قافلہ، آپ نے فرمایا ایک اس کو نہار 12 کا ٹائم ہوگا، قافلہ مکے میں ہوگا۔ کہا تیسرا، آپ نے فرمایا جب سورج طلوع غروب ہونے کے قریب ہوگا قافلہ مکے میں ہوگا۔ اب انتظار کرنے لگے کفار و مشرکین کے مسلمان، نماز اشراق پڑھنے کے لیے مسلمان سورج کو تک رہے ہیں تاکہ نماز اشراق پڑھی نہ سکے۔ کفار اس لیے سے تک رہے ہیں کہ اگر قافلہ مکے میں نہ آئے تو ہم نعوذ باللہ محمد کو جھوٹا ثابت کریں۔ ادھر پہاڑ کی چوٹی پہ ڈر مسلمان بھی کھڑے ہیں، کفار و مشرکین بھی کھڑے ہیں۔ کفار نے دیکھا اور اعلان کیا ہوتے تو سورج طلوع ہو گیا، مسلمان کہتے وہ قافلہ ملا، اور دوسرا قافلہ ایک اس کو دیہات میں پہنچا سورج تو پھر قافلہ مکے میں تھا۔ تیسرے قافلے کا سفر کسی وجہ سے رک جاتا ہے، اگر وہ اسی رفتار سے چلتا رہتا تو سردار کے فرمان کے مطابق اسے اسی وقت پہنچنا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ قافلہ اس کا سفر ہو جاتا ہے اور وہ ٹائم پہ نہ پہنچا۔ اب عین سورج غروب کے مقام پہ کھڑا ہے لیکن دور دور تک قافلہ دکھائی نہیں دیتا۔ کفار و مشرکین کہتے ہیں دیکھو وہ سورج تو غروب ہونے لگا ہے، قافلہ نظر نہیں آ رہا، لگتا یوں ہے کہ آج اس معاملے سے پتہ چل جائے گا کہ محمد نعوذ باللہ کاذب ہے۔ جب سورج عین غروب کے مقام پہ پہنچا ڈبکی لگانے لگا، رب کائنات نے فرمایا سورج تجھے ڈوبنے کی اجازت ہے، جب تک کہ قافلہ مکہ میں داخل نہ ہو تجھے ڈوبنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ میرے محبت
हासिल हुआ, सूर्य डूबने लगा। सब कुछ देखने के बावजूद उन लोगों ने कहा हम नहीं मानते, मोहम्मद तो सबसे बड़ा जादूगर है, जिन्होंने मानना था बगैर दलील के और बगैर देखे मानकर सिद्दीक का लक़ब हासिल कर रहे थे, और जिन्होंने नहीं मानना था वो सब कुछ आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन इनकार न सिर्फ इनकार कर रहे हैं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का इल्जाम लगा रहे हैं, जादूगर है। कुछ वक्त के बाद आखिरी बात करता हूं, ताइदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक असहाबी वाक़िया को कैसर के बाद दरबार में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। मेरी बात समझ आ रही है? जाओ जाकर इस्लाम की तबलीग करो। एक रुतबा, एक खत, एक दावतनामा इस्लाम का लेकर बादशाह के दरबार में वाक़िया असहाबी रसूल पहुंचते हैं। बादशाह और वाक़िया के दरमियान कुछ तो शरीक होती है। वो कहता है जब तक मैं किसी अरब ताजिर से मुलाकात न कर लूं और मजीद मालूमात हासिल न कर लूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पसंद करता कि मैं इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपने अपने दरबार में बुलाया कि कोई अरब के ताजिर बुलाओ ताकि मैं उनसे गुफ्तगू कर सकूं। दरबार में दरबारी आदमी संतरी जाकर वहां से कुछ ताजिर बुलाते, उनमें से एक अबू सुफियान था, जो अभी हजरत उस्मान अबू सुफियान न बने थे, अभी मुसलमान न हुए थे। वो सामने खड़ा है। अबू सुफियान कहता है कि मेरे दिल में क्योंकि इस्लाम न था, इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी थी, कहता है कि मेरे दिल में ये था कि जब बादशाह पूछेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मैं ऐसा ऐसा जवाब दूं ताकि बादशाह इस्लाम से और मोहम्मद से मुतनफ़िर हो जाए, इस्लाम से राज़ी हो जाए। लेकिन साथ साथ डर भी रहा था कि अगर मेरी बात को झूठी साबित हो गई तो कहीं सजा न मिल जाए। इस भूख की कैफियत में वो खड़ा था। बादशाह दूसरे सवाल पूछता है, वो जवाब दे जाता है। बिलाकर अबू सुफियान ने एक सवाल किया कि ऐ बादशाह सलामत, सब कुछ छोड़े, एक बात आपको बताता हूं, वो सुनकर आप यकीन कर जाएंगे कि मोहम्मद सच्चा नबी नहीं है। उसने कहा बताओ। अबू सुफियान कहता है कि ऐ बादशाह सलामत, उसने एक दावा किया कि मैं एक रात मस्जिद हरम से अक्सा में पहुंचा और अक्सा के दरवाजे पर एक दरवाजा खुला था जिसका नाम ताबे मोहम्मद है। वो खुला था खिड़की, वहां पर एक पत्थर पड़ा था। उस पत्थर में जिब्राइल ने उंगली डालकर सुराख किया, उसने मेरी सवारी बांधी, मैं अंदर दाखिल हुआ। इमाम अंबिया मोहम्मद ने आया कर सारे मेरे इंतजार में थे। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने मुसल्ला इमामत संभाला और तमाम अंबिया की इमामत करवाई। जब यहाँ पर अबू सुफियान की बात पहुंची तो बादशाह के दरबार में दुनिया ईसाइयत का सबसे बड़ा पादरी मौजूद था। उसने कहा अबू सुफियान रुक जाओ, ऐ बादशाह सलामत, इस वाक़े का मुझे मेल है। ऐ बादशाह सलामत, जिस वाक़े का जिक्र अबू सुफियान कर रहा है, इस वाक़े के मैं नहीं शायद, मैं नहीं शायद हूं। ऐ अबू सुफियान, अब तू खामोश हो जा, मुझे बात कर लेने दे। अबू सुफियान डर गया। अब तो तस्दीक के लिए यहां भी गवाह मौजूद है। कहता है बादशाह सलामत, अब उस पादरी का मकान मशहूर होता है। ऐ बादशाह सलामत, मैं कुछ अर्सा पहले मस्जिद अक्सा का मुतवल्ली था, झाड़ू देता था। मेरी ड्यूटी थी रात को मैं सारे दरवाजे बंद करके चला करता था, सफेद खाता था, मैं मुतवल्ली था। जिस रात की बात अबू सुफियान कर रहा है, उस रात में तमाम दरवाजे बंद करके जब सोने लगा, जब बाबी मोहम्मद पहुंचा जिसका जिक्र अबू सुफियान ने किया है, जब उसको बंद करने लगा, दरवाजा बंद होने का नाम नहीं लेता। मैंने पूरी कोशिश की कि दरवाजा बंद हो जाए। मैंने मिस्त्री को बुलाया, दो सहाब को बुलाया, बड़ी कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद न हुआ। सो गया, सोचता रहा और इतना माजरा क्या है, आखिर दरवाजा बंद क्यों न हुआ। सुबह उठता हूं तो दरवाजे को हाथ लगाता हूं, दरवाजा खुलता भी है, बंद भी होता है। जब मैंने मौजूद सामने पत्थर को देखा,
پتھر اپنی زبان سے مسکرا رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں پہ رات کو آیا ہے. پتھر میں سوراخ بھی تھا اور وہاں پر کسی سواری قدموں کے نشان بھی تھے. مجھے خیال آ گیا کہ کتب سماجہ کے اندر ایک واقعہ درج تھا کہ ایک رات آئے گی امام الانبیاء کی معراج کی رات ہوگی اور جہاں پر آ کر تمام انبیاء کی امامت حضور فرمائیں گے. اے باجہ سلامت